اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی آدمی نے کہا تھا میرے لیے دعا کریں کہ میں مالدار بن جاؤں، فرمایا کہ جتنا ہے اس پہ شکر ادا کرو، تھوڑا ہے شکر ادا کرو، یہ اچھا ہے اس مال سے کہ جو زیادہ ہو شکر بھی ادا نہ ہو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے میرے لیے دعا ہی کریں۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرما دی کہ یا اللہ اس کو مال دے۔ اب مال میں سے بکریاں ملی، چند دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سالبہ نظر نہیں آ رہا مجھے، آج کل وہ نظر نہیں آتا مسجد میں۔ عرض کی گئی کہ حضور بکریاں زیادہ ہیں، اب وہ بکریوں میں اتنا مشغول ہے تو اب وہ مسجد میں جمعے آتا ہے، اس کے علاوہ مسجد میں نہیں آتا۔ اچھا، پھر کچھ عرصہ گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جمعے کو بھی نظر اب نہیں آ رہا، جمعے کو بھی اب نہیں آتا۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب وہ مدینے سے باہر اپنی بکریاں لے کے چلا گیا ہے، اب وہ جمعے کو بھی نہیں آتا، مال زیادہ ہو گیا۔ وقت زکوٰۃ کا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اب جب قاصد پہنچا تو بکریوں کا حساب کتاب بنایا کہ اتنی بکریوں پہ اتنی جو زکوٰۃ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اتنی بکریاں زکوٰۃ میں چلی جائیں گی؟ تو اس نے کچھ الٹے سیدھے جملے کہہ دیے کہ میں تو نہیں اس طرح مطلب۔ اب وہ قاصد واپسی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، اس کے مال نے اسے ہلاک کر دیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو یہ پھر دوڑا آیا، آپ بکریاں لیں قبول کریں۔ ہم نے فرمایا نہیں، تیرے آنے سے پہلے ہی اللہ نے قرآن میں آیت کو نازل کر کے تیری زکوٰۃ لینے سے مجھے منع فرما دیا، تیری زکوٰۃ نہیں لوں گا، لے جا بکریاں۔ اسلام کو کسی کے پیسوں کی یہ محتاجی نہیں ہے، یہ تو ہمیں شکر گزاری کے ساتھ کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے ہی بتائے ہوئے کاموں پر ہم یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا لے جا تو بکریاں واپسی، وہ لے گیا۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی، حضور پردہ فرما کے دنیا سے زکوٰۃ وصول نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، انہوں نے بھی اس سے زکوٰۃ نہیں لی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی تو ہم کیوں لیں۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو پھر یہ شخص انہوں نے بھی نہیں لی، اور اس دور میں یہ ہلاک ہوا۔ اور یہ منافق شخص تھا کہ جو زبان سے کلمہ گو تھا، زبان سے وہ گویا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، مگر اندر سے یہ کفر والا تھا، یہ نفاق والا تھا۔ تو اب ذرا اندازہ کریں کہ جب مال نہیں تھا تو مال، اور جب اتنا ہوا تو کہتے ہیں زکوٰۃ کیسے میں ادا کروں۔ تو اس لیے میں مالداروں سے بطور خاص کہتا ہوں اپنی سال کی روٹین ایسی بنا لیں کہ آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ زکوٰۃ میں، اور ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس فارمولے پہ عمل کیا ہوا ہے، آسانی میں رہتے کہ ہر مہینے اتنی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، حقداروں تک پہنچ بھی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ پراپر خرچ بھی وہاں ہو جاتی، حقداروں تک پہنچ جاتی۔ اور جب ایک ہی مہینہ یا ایک ہی 1.5 مہینے 2 مہینے ہم نکالتے ہیں تو پھر کئی طرح کے الٹے سیدھے فیصلے بھی انسان کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے ایڈوانس کے اندر زکوٰۃ، اور اس طرح آپ دیتے رہیں۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ پچھلا سال پورا ہو چکا ہے، اب کہیں کہ بھائی اگلا سال بھی چلتا جائے، پھر کہیں پھر ہم دیتے جائیں گے، حساب کرتے جائیں گے، یہ نہ کریں۔